جہاں تک آرٹیکل 6 کی بات ہے وہ تو نہ میرے اور نہ آپ کے کہنے سے کچھ ہوگا، وہ تو جسٹس مندیال صاحب کی اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور ان کی عدالت جو ہے نا وہ اسی وقت فیصلہ کر چکی ہے اپنے کمنٹس کے اندر بھی اور اپنے ڈیسیژن کے اندر بھی کہ 3 بندوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اس میں صدر عارف علوی اور بانی تحریک انصاف اور قاسم سوری، وہ تو سپریم کورٹ کے پورے ایک پینل کا جو ہے یہ فیصلہ موجود ہے، اور وہ تو اگر چلے گا تو وہ تو پھر اس کی لیگل پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک بات پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی ہے، اس پہ میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے جو ہسٹری دیکھتا ہوں، اس پہ اے این پی پہ بھی پابندی لگائی بھٹو صاحب نے، اس پہ ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی پہ بھی لگی پابندی 50s میں۔ اس کا کوئی رزلٹ کوئی اتنا فیوریبل ریاست کے لیے نہیں آیا، لیکن جو تحریک انصاف کے اپنے کرتوت ہیں وہ ہر روز 2 4 6 ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق پارٹی پہ پابندی کے اوپر ختم ہوتے ہیں۔ اچھا، آئین اور قانون کے مطابق، ملک کے آئین اور ملک کے قانون کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 اور ایکٹ کی سیکشنز کے علاوہ آئین کے آرٹیکلز بھی اگر آپ 2 4 دیکھیں گے تو اس کے مطابق ان کی ایک ایک چیز، اپریل 2022 میں انہوں نے کمپین سٹارٹ کی، پاک فوج کے چیف کو غدار، نیوٹرل، جانور، میر جعفر، میر صادق اور کیا کیا القابات سے نوازا گیا، اور پاک فوج کو قاتل، ڈرٹی ہیری، کون کون سے لقب دیے گئے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ پاک فوج کے خلاف یا پاک فوج کے چیف کے خلاف آپ کسی قسم کی کوئی نیگیٹو گفتگو نہیں کر سکتے، آئین کہتا ہے، یہ آئین کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نیگیٹو گفتگو نہیں، یہ پوری تحریک، یہ پورا فساد، قاتل قرار دینا، اور پھر جب جی آئی ٹی کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں اور جی آئی ٹی کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے، آپ نے 4 مہینے 6 مہینے قاتل 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 کا جناب آپ نے آئی ایس آئی چیف کو اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کو آپ نے الزام دیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا تھا۔ یہ پوری پاکستانی قوم فاروق شہباز وڑائی صاحب کے پروگرام اور آپ کے اس ٹی وی چینل، ایک ٹی وی چینل کے ذریعے سے سن لے کہ یہ میں الزام نہیں، یہ آن ریکڈ بات ہے کہ جو 6 مہینے قاتل قاتل، جنرل فیصل نصیر قاتل، ڈی جی سی قاتل، آئی ایس آئی قاتل، فوج قاتل کا الزام لگا لگا کے جب اس ایشو کے اوپر جے آئی ٹی بنائی گئی اور اس جے آئی ٹی کے سامنے بانی تحریک انصاف پیش ہوئے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا پروف، کوئی ڈاکومنٹری، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی منطق، کوئی دلیل، ان کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے میرے پہ قتل نام لا۔ لیکن اس پورے الزامات اور اس الزام کی وجہ سے پاکستان کی عوام کے نوخیز ذہنوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورت، بزرگ اور جوان، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو آپ نے اپنی ملک کی اس فوج سے متنفر کر دیا جو ہر روز 2 سے لے کے 30 جنازے اٹھا رہی ہے اپنے فوجی افسروں کے اور اپنے جوانوں کے، کہ جو صرف اس پاداش میں شہید ہو رہے ہیں کہ فاروق صاحب اور فیاض صاحب اور ان کی آل اولاد سکون کے ساتھ سو سکیں۔ کیا یہ آپ اس خود تحریک سے علیحدہ ہوئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی ایک نقطہ کیا تھا؟ آپ کچھ چیزیں تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، اور کہیں کہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کیا وجہ بنی؟ میں نے 10 محرم کے ریفرنس سے ایک بات کہی جس پہ بڑے تتے توے پہ بیٹھی ہوئی ہے تحریک انصاف اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم، باہر امریکن خفیہ ایجنسی کے پلیٹ فارم سے جو جبران الیاس اور عمران غزالی چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں حر ہوں، میں اس تحریک فساد فی الارض کے جو واحد اسلامی ایٹمی پاور پاکستان کے خلاف اسرائیلی موساد، برطانیہ، امریکہ اور انڈیا کی خفیہ ایجنسیز چلا رہی ہیں اپنی سرپرستی میں، یہ تحریک فساد فی الارض، یہ جو پوری تحریک چل رہی ہے، گولڈ سمتھ کا پیسہ اربوں خربوں پہ، میں نے اس تحریک فساد فی الارض سے اپنے آپ کو نکالا، میں نے حر کا کردار ادا کرتے ہوئے اس تحریک کو چھوڑا، اور پھر چھوڑنے کے بعد میں گھر نہیں بیٹھا، چھوڑے تو اور بھی بہت سے لوگوں نے چھوڑی ہے، سینکڑوں نے چھوڑی، ٹھیک ہے نا، کسی نے چھتر کھا کے، کسی نے لتر کھا کے، کسی نے مفاد کے تحت، کسی نے کس طرح،
اور وہ گھر میں بیٹھ گئے. میں گھر میں نہیں بیٹھا, 1.25 سال ہو گیا ہے میں فرنٹ فٹ کے اوپر اس تحریک فساد فی الارض کے خلاف لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے, اس کی پیچھے کون ہے. تو میں نے تو ہور کا کردار ادا کیا. اچھا, یہ سبھی الزامات ہیں جو ابھی تک آپ لگا رہے ہیں, اس کا تھیسس کون سا تھیسس یار فاروق بھائی, واحد امریکہ کی چلائی ہوئی تحریک ہے. عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ چلی. بھٹو کو 2 چیزوں کی سزا دینے کے لیے, ایک ایٹم بم بنانے کی اور ایک ختم نبوت کے منکروں کو کافر قرار دینے کی. 73 کے آئین میں یہ سزا ملی بھٹو کو, اس کو سزا دینی تھی. بدقسمتی دیکھیں کہ کتنا مقدس نام استعمال کیا گیا, نظام مصطفیٰ, تحریک نظام مصطفیٰ. اس کی کامیابی کے بعد پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ تو امریکن CIA کی تحریک تھی. بچے نے اس کو تسلیم کیا. پھر دوسری ایک تحریک چلتی ہے 2007 سے لے کے 2009-10 تک, ججز کی بحالی کی تحریک. بڑی مقدس تحریک. اسی طرح ہی جتنی پاپولیرٹی آپ دیکھ رہے ہیں نا بانی تحریک انصاف کی, اور کوئی مقابلے میں بولنے والا نہیں, کوئی مقابلے میں بول نہیں سکتا, حق سچ جانتے ہوئے بھی, وہ جسٹس افخار چودھری کی اس وقت صورتحال تھی. ہیرو تھے وہ. لیکن جب وہ تحریک ختم ہوئی تو بچے نے لکھا, بچے سے مراد سیاست صحافت کے ہر سرخیل نے اپنے ویلاگ, اپنے ٹاک شوز, اپنے آرٹیکلز میں لکھا کہ امریکن CIA کی تحریک تھی پرویز مشرف کو ذلیل و خوار کر کے اقتدار سے نکالنے کے لیے. کیونکہ پرویز مشرف نے 9 سال جو ڈبل گیم کی تھی امریکنز اور نیٹو کے ساتھ, اس کی سزا دینے کے لیے. لیکن بعد میں پتہ چلا یہ واحد امریکن CIA کی تحریک ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ سے شروع کروائی گئی, کہ جو تحریک درمیان میں ہی جو ہے وہ امریکہ سرکار بھی, یورپ سرکار بھی, برطانیہ بھی, اسرائیل بھی, سارے ننگے ہو کے جناب پبلک کے سامنے آ چکے ہیں دنیا کے, اس کی حمایت میں. اچھا, اس کی حمایت میں. ٹھیک ہے. دیکھیں امریکہ کا کون سا شعبہ نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ نہیں کھڑا. وہ کہتے ہیں مجھے امریکہ نے گرایا ہے, میری حکومت گرائی ہے. وہ کہا تھا نا فاروق بھائی. لیکن اس کے بعد عمل کیا ہے؟ کانگریس سے لے کے, سینٹ سے لے کے, اقتدار سے لے کے, اختلاف سے لے کے, ریپبلکن سے لے کے, ڈیموکریٹ سے لے کے, لابنگ فرموں سے لے کے, کانگریس مین سے لے کے, سینٹ ممبران سے لے کے, ان کو حمایت مل رہی ہے. آپ کے سامنے یار میں کوئی تو اچھا سنیں, یہ تحریک کب سے شروع ہوئی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے سپورٹ ہے ان کی, یہ کب سے شروع فرام ڈے فرسٹ سے ہے. اصل کہانی کیا ہے؟ ہاں جی, یہ جو 2.5 سال سے جناب ساس بھی کبھی بہو تھی والا ڈرامہ شروع ہوا ہے پاکستان کی پردہ سکرین پہ سیاست کی, وہ کیا چیز ہے بتائیے. سر 20 سال پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے جو وار اینڈ ٹیرر کے نام پر امریکہ اور عالمی طاقتوں, نیٹو فورسز کے ساتھ صرف اپنا ملک بچانے کے لیے, پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے, پاکستان کے جغرافیے کو بچانے کے لیے جو تھوڑی سی چتر چلاکی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی دوست بن کے, پھر اس کی پاداش میں جو ان کو نقصان ہوا, انہوں نے 20 مفادات اپنے حاصل بھی کیے ان 20 سالوں میں اس خطے میں اور افغانستان اور پاکستان میں. لیکن جو بڑے ان کے مفادات تھے, جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے, بہانہ جناب آپ کا اسامہ بن لادن تھا, ٹھکانہ افغانستان تھا, نشانہ پاکستان تھا. لیکن جو بڑے 4-5 کار تھے ان میں سے ایک پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کیپچر کرنا اور پاکستان کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کرنا, یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا.